بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک رحمت و برکت، نفس کی صحیح تربیت اور کردار و گفتار کی حقیقی تبدیلی کا ماہ مقدس ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ روزے کی فرضیت صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے پوری ہو جاتی ہے؟ کیا روزے دار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سحری سے افطار یعنی فجر سے مغرب تک کچھ نہ کھائے پیے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب اور اس کے بندے کے درمیان راز کا معاملہ ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یوں کہوں کہ یہ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کی گواہی ہے، اور یہ تعلق بھی ایک ایسا تعلق ہے جس کو ہر باضمیر اور روشن دماغ انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر بنظر غور دیکھا جائے تو واضح ہوگا کہ دنیا میں ہونے والے تمام مذہبی تہواروں کے انعقاد سے قبل اس بات کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ اس مذہب کے امیر و غریب یعنی ہر طبقے کے لوگ اس تہوار کو برابری کی بنیاد پر منائیں، تاکہ کسی قسم کا احساس محرومی پیدا نہ ہو اور خوشی کا یہ موقع انہیں خوشی دیے بغیر ہی گزر نہ جائے۔ جبکہ اس کے برعکس میرے دیش کی اندھیر نگری میں اس کے برعکس نظر آتا ہے، جہاں سرکاری مذہب اسلام ہونے کے باوجود رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں مہنگائی کو تو جیسے پر لگ جاتے ہیں، اور جو چیز عام دنوں میں 10 روپے کی ہوتی ہے، رمضان المبارک میں وہی چیز کئی گنا زیادہ مہنگی کر دی جاتی ہے۔ ہم حاجی نمازی شب زندہ دار اور تہجد گزار ہونے کے باوجود دوسروں کے منہ سے نوالے چھیننے لگتے ہیں۔ یہ میرے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ کم آمدنی والا شخص ہی کم آمدنی والے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس حقیقت سے انکار نہیں کہ میرے دیش میں اللہ کے نام پر دینے والوں کی تعداد بھی کم نہیں، مگر ناحق لینے والوں کی گنتی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان تو رحمتوں، برکتوں اور سخاوت کا مہینہ ہے، لیکن اس کی اہمیت پورے سال کے کاروباری معاملات سے منسلک کر دی جاتی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ کاروبار بھی ضروری ہے، لیکن کیا مجبور و مظلوم اور مہنگائی کے بوجھ سے چور چور، بھوک و افلاس سے بلکتی ہوئی غریب عوام کی کھال اتار کر ان کے بچوں کے منہ سے نوالے چھیننے کا نام کاروبار ہے؟ چلیں، اگر ہم عبادت کو مکمل وقت نہیں دے پا رہے، لیکن کیا ہمارا کاروبار بھی ہمارے لیے عبادت کا کوئی پہلو نکال کر ہمیں دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے ہمکنار کرا سکتا ہے؟ جی ہاں، کرا سکتا ہے، ہاں بالکل کرا سکتا ہے، لیکن صرف ایک ہی صورت میں کہ جب اس میں سے ظلم و ناانصافی، جھوٹ و فریب اور ہر قسم کے دھوکہ دہی کے عنصر کو نکال دیا جائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے ذرا دنیاوی مفادات سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ ایک اور موقع رب نے دیا ہے کہ ہم آخری سفر کے لیے کچھ سامان سفر اکٹھا کر لیں۔ حالات کی نزاکت دیکھ کر تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں یہ آخری موقع ہی نہ ہو۔ جاری رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک سے کما حقہ فیض یاب ہو سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے قلوب و اذہان کو حقیقی تبدیلی کی شمع کے نور سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔